مجھ سے درخواست کی گئی تھی کہ ایسے عنوان کا انتخاب کیجئے کہ شروع سیدہ سے ہو اور مکمل لخت جگر سیدہ پر ہو. تو میری نگاہ میں ایک حقیر اور فقیر کی نگاہ میں کوئی ایسا سورہ مل نہیں رہا تھا کہ شروع فاطمہ سے ہو مکمل فرزند فاطمہ پر ہو. تو اس سورے کے علاوہ کوئی اور سورہ نہیں مل رہا تھا. تو میں نے چاہا کہ اس سورے کو سرنامہ کلام میں رکھیں مگر ایک آیت کے اعتبار سے. اس سورے میں 5 آیتیں ہیں، یعنی سورہ بھی پنجتنی ہے، اور ہم تو پنجتنی ہی سننا پسند کرتے ہیں. بھلا ہم کہاں پنجتن سے کم پہ کبھی راضی ہوئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو پنجتن کے اعتبار سے 5 آیتوں کا عنوان آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ انا انزلنا. اس آیت پر جانے سے پہلے اس سورے کے فضائل میں کچھ باتیں کل بیان کروں گا، کچھ آج اور کچھ آنے والے دن میں. اس سورے کے فضائل میں ارشاد فرماتے ہیں امام معصوم امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ سورہ 2 اعتبار سے پڑھا جا سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد. اب دیکھیے نظامت کی ذمہ داری تھی اور ہے ماشاءاللہ رہے گی ہمارے اقبال بھائی کی طرف. تو اب یہ جو ذمہ داری نظامت ہے یہ قیامت سے کم نہیں ہے. جیسے بالکل منادی ندا دیتا ہے کہ اب کون سے نبی آئیں گے، ایسے ہی یہ پکار رہے تھے اب کون سے ذاکر امام آئیں گے. تو جو ذاکروں کو ذکر کے لیے پکار رہے ہوں ان کی پکار کہاں تک پہنچے گی. تو مسئلہ آپ کے الفاظ کو لیتے ہوئے درود کے حوالے سے کہ درود وہ عظیم عبادت ہے کہ جو آہستہ پڑھیں تب بھی عبادت ہے، زور سے پڑھیں تب بھی عبادت ہے. البتہ خطیبوں کا ذاکرین کا مسئلہ رہتا ہے کہ وہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ درود پڑھیں تو بآواز بلند پڑھیں. حالانکہ بآواز آہستہ بھی درود پڑھا جا سکتا ہے. درود تو دل میں بھی درود ہے اور درود تو زبان پر بلند آواز سے بھی درود ہے. اور اس سے پہلے کہ میں درود کو سورہ انا انزلنا کے فضائل سے ملاؤں ایک جملہ اور سن لیجئے. 2 فرشتے خدا نے بنائے ہیں، ایک دائیں طرف ہیں ایک بائیں طرف ہیں. دائیں طرف والے کا کام ہے نیکیاں لکھنا. جب کوئی انسان نیکی نہ کر رہا ہو تو دائیں طرف والا آرام کر رہا ہوتا ہے. بائیں طرف والے کا کام ہے برائیاں لکھنا. خدا کا احسان جب کوئی مومن برائی نہ کر رہا ہو تو بائیں والا فرشتہ آرام کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ دونوں فرشتے اپنے اپنے کام کے لحاظ سے کام کرتے ہیں. یہ نیکیاں لکھتا ہے کب؟ جب کوئی نیکیاں کرتا ہے. لیکن اگر کوئی نیکیاں کر رہا ہو تو یہ لکھے گا وہ آرام کر رہا ہوگا، اور جب کوئی برائی کرے گا تو یہ لکھ رہا ہوگا یہ آرام کر رہا ہوگا. اگر دونوں کو بزی کرنا چاہتے ہیں، اگر دونوں آپ کی اس سے ملیا دونوں مصروف ہو جائیں گے کب؟ جب کہ درود پڑھا جائے گا یہ نیکیاں لکھے گا وہ گناہ مٹائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو سورہ انا انزلنا کے اعتبار سے امام علیہ السلام کے 2 جملے سنیے. فرماتے ہیں اگر کوئی انسان سورہ انا انزلنا کو بآواز بلند پڑھے کانا کالشاہر سیفہ فی سبیل اللہ، تو وہ اس کی طرح ہے جو تلوار نیام سے نکالے ہوئے راہ خدا میں جہاد کر رہا. عجیب بات ہے. کیا سمجھے ہم اور آپ اس بات سے؟ کیا سورہ انا انزلنا پڑھنا اتنا اہم کام ہے کہ اگر کوئی زور سے پڑھے تو ایسے جیسے تلوار نکال کر راہ خدا میں جہاد کر رہا ہو؟ کچھ تو ہے اس سورے میں کہ یہ سورہ جب پڑھا جاتا ہے تو جہاد سے کم نہیں ہے زور سے پڑھنا. ویسے تو پہچان مومن کی یہی ہے کہ پڑھتا ہے تو زور سے پڑھتا ہے، زور سے پڑھے تو جہاد کر رہا ہے، اور اگر کبھی آہستہ پڑھے اللہ اکبر تو امام فرماتے ہیں کل متشہد دمہ فی سبیل اللہ، تو ایسے جیسے اس نے اپنے خون کو راہ خدا میں بہا دیا ہو. میں یوں سمجھا اس بات سے مولا کی اگر کوئی سورہ انا انزلنا زور سے پڑھے تو غازی کہلاتا ہے، آہستہ پڑھے تو شہید. اب سب ماشاءاللہ سورہ یاسین کی تلاوت تو فرماتے ہوں گے اور نہ فرماتے ہوں تو فرمایا کیا کیجئے کہ بڑے کام کا سورہ ہے، اور کام سوچ کے نہ کیجئے، کم از کم یاسین سوچ کے کر لیجئے کہ اسے قلب قرآن کہتے ہیں. 12 مرتبہ ختم تلاوت قرآن کے برابر ثواب ہے. ساری مشکلات کا حل اس سورے کے اندر ہے. سورہ یاسین ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب یا علی اگر کوئی بھوکا انسان سورہ یاسین پڑھے تو خدا اس کی بھوک مٹانے کا انتظام کر دیتا ہے. اگر کوئی پیاسا انسان سورہ یاسین پڑھے خدا اس کی سیرابی کا بندوبست کر دیتا ہے.
اگر کوئی بے لباس محتاج لباس سورہ یاسین پڑھے خدا لباس کا انتظام کر دیتا ہے. اگر کوئی مقروض سورہ یاسین پڑھے خدا قرضوں کی ادائیگی کا انتظام کر دیتا ہے. اگر کوئی شادی کا خواہش مند ہو انمیرڈ کوئی شخص ہو مرد ہو یا عورت سورہ یاسین پڑھے امام سے اللہ کے حبیب فرماتے کہ خدا اس کے لیے ازدواج کا انتظام کر دیتا. اگر کوئی قیدی پڑھے تو رہائی کا انتظام ہے. اگر کوئی روزگار کے لیے پڑھے تو روزگار کا انتظام ہے. آپ اپنی حاجتیں بیان کرتے جائیں. سرکار نے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سورہ یاسین کے فضائل کو بیان کیا. اس سورہ یاسین میں مبین کا استعمال صرف 2 مقامات کا اشارہ. پہلا مقام آیت نمبر 12 تبوا ما قدموا وآثارهم وكل شيء احسین. اس آیت میں ارشاد فرمایا بے شک ہم ہیں جو مردوں کو حیات دیا کرتے اور ہم لکھتے جاتے ہیں آپ کے ما قدمو ان اعمال کو بھی جو پہلے روانہ کر چکے اور ان اعمال کو بھی جو اعمال بطور آثار کے پیچھے رہ گئے ہم لکھتے جاتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر شے کو احصیناہ ہم نے جمع کر دیا ہے امام مبین. اب امام مبین کے بارے میں ٹھیک ہے روایت آپ کے اذہان میں محفوظ ہے کہ اس سے مراد مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ میں سے بعض صحابہ نے سوال کیا کہ امام مبین توریت ہے؟ فرمایا نہیں. کیا انجیل ہے؟ فرمایا نہیں. کیا فرقان؟ فرمایا نہیں. اتنی دیر میں مسجد میں علی داخل ہوئے. واللہ ھذا ھو الامام المبین. قسم اللہ کی یہی ہے جو امام مبین ہے. تو ٹھیک ہے مولائے کائنات کی حد تک تو بات سمجھ میں آ گئی. لیکن زمانہ غیبت میں آج کے دور میں اب بتائیے امام مبین سے مراد پردہ غیب میں امام زمان کو کیسے شمار کیجئے گا؟ مبین کا مطلب کیا؟ آشکار، ظاہر. ابانا یبین مبین. جو ظاہر ہو، آشکار ہو، دکھائی دیتا ہو اسے کہتے ہیں مبین. تو امام زمان کو اگر اس آیت کی عنوان سے آپ سمجھیے کہ آج کے دور میں کون ہے امام مبین تو جواب کیا ملے گا؟ آج کے دور میں امام زمان. اگر امام زمان امام مبین ہے تو غائب کیوں ہیں؟ اور اگر غائب ہیں پردے غیب میں ہیں تو امام مبین انہیں کیسے کہیں گے؟ سبحان اللہ. سورہ یاسین ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ آیت نمبر 60 تک پہنچے تھے. 12 سے 60 تک پہنچے تھے. جواب آ گیا الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے آدم کی اولاد کیا تم سے ہم نے عہد نہیں دیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان؟ دیکھو شیطان کی پرستش مت کرنا کیونکہ انہ لکم عدو مبین. شیطان تمہارا عدو مبین ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، ظاہر بظاہر دکھائی دینے والا. اب کوئی پوچھے مسلمان قاری سے کہ اس نے شیطان کو کہیں دیکھا ہے؟ اگر شیطان دکھائی نہ دے کر بھی سورہ یاسین کے الفاظ کے اعتبار سے عدو مبین ہو سکتا ہے. بہکانے والا اگر دکھائی نہ دے کر عدو مبین ہو سکتا ہے تو بچانے والا پردہ غیب میں رہ کر امام مبین کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی ایسا طریقہ کہ سورہ مبارکہ زخرف کے فضل کو بیان کروں کہ روز آپ کی خدمت میں آیت نمبر 32 تلاوت ہوتی رہی ہے. سورہ زخرف سورہ نمبر 43 ہے اور آیت نمبر ہے 32 جو روز پڑھ رہا تھا. اس سورہ میں جو آیات ہیں کل وہ 89 ہیں، 89 آیات ہیں. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے کہ جو شخص بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو قیامت میں اس سے کہا جائے گا یا عباد اللہ لا خوف علیکم. آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے، آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے. وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ اور نہ آج تم کو کوئی حزن و ملال ہے. اور اگر اس سورہ کی تلاوت کرنے کا ثواب یہ ہے تو اس کو پڑھ کر اگر پانی پہ دم کیجئے تو روایت کے الفاظ ہیں اللہ کے حبیب کے بارگاہ مقدس سے کہ پھر خدا اس کو شفا ایسی عطا کرتا ہے کہ پھر اسے دوا کی حاجت نہیں رہتی، شفا عطا ہو جاتی ہے. اور
اگر کسی جنون کی کیفیت والے مریض کو اس کا پانی چھڑک دیا جائے سورہ زخرف کا تو خدا اسے اس مرض سے باہر نکال دیتا ہے، اس کے تمام تر ذہنی مسائل کو خدا حل فرما دیتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سورہ زخرف کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 32 آپ کی خدمت میں تلاوت ہوتی رہی ہے، اہم یقسمون رحمت رب۔ امام کی یاد میں اس آیت کا انتخاب کیا تھا۔ رحمت پروردگار، آپ شاید انتظار میں کہ بارش کب ہوگی اور کب اٹھ کے اندر جائیں گے، بے فکر رہیے، جب تک مجلس ہوتی رہے گی بارش نہیں ہوگی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور اگر بارش ہو گئی تو کوئی مشکل نہیں ہے، میں تو ویسے ہی بدنام ہوں کہ مولا کائنات کے حرم میں کاروان کھڑا ہوا ہے اور کاروان کو زیارت پڑھنی ہے، سب نے کتابیں کھولی ہوئی ہیں، اور مولا کائنات کے حرم میں جو زیارتیں پڑھی جاتی ہیں وہ 4 پڑھی جاتی ہیں۔ مولا کائنات، جناب آدم، جناب نوح، مولا حسین، 4 پڑھی جاتی ہیں۔ تو بارش بڑی تیز ہو رہی تھی اور ہم بھی کتاب پوری گیلی ہو گئی، پڑھتے گئے۔ بعد میں کسی نے کہا نہ اللہ چھوڑ رہا تھا نہ ملا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو چلیے آج ایسی صحیح کہ اگر رحمت خدا کا عنوان ہو اور بارش کی دعا کا مسئلہ ہو تو آئیے پہلے چلتے ہیں بارگاہ حسن علیہ الصلوۃ والسلام میں کہ آپ سے کہا گیا کہ مولا بارش کی دعا کر دیجئے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام بارش کی دعا کرنے کے لیے پہنچے، اور امام نے جو بارش کی دعا کے کلمات عنایت فرمائے، اللہم حیج لنا السحاب بفتح الابواب بماء وباب ورباب وانسکاب واتسکاب۔ یہ میں نے ابتدائی چند جملے پڑھے مولا کے، اور اب آپ کی خدمت میں ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اور ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے۔ امام فرماتے ہیں اللہم، اے خدا، اے اللہ، حیج، ابھار دے، ایجان پیدا کر دے، جوش دلا دے۔ اللہ اکبر، بارش نارمل موسم تو نہیں ہوتا نا، جوش دلا دے، حیج لنا، ابھار دے اسے ہمارے لیے، السحاب، ان بادلوں کو۔ سحاب کہتے ہیں ایسے بادل کو جو تہ بتہ ہوتے ہیں اور سفید رنگ کے ہوتے ہیں، اور پھر صفات بیان کرتے ہوئے امام نے فرمایا بفتح الابواب، اور ان بادلوں میں پانی کے راستے بنا دے۔ کبھی بادل ہوتے ہیں اور پانی کے راستے نہیں ہوتے، بھائی غور کیجئے گا، موسم نے میرے موضوع کو بدل دی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیا کرو، بادل تو ہوتے ہیں، بادل کی اقسام بہت ساری ہیں۔